سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور لازمی ہے۔ اگر ہم اس سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اس میں دماغ لگا کے غور کریں کہ ہم سورہ فاتحہ میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ سے ہم کلامی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا عہد و پیمان کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک کا لفظ شروع میں لا کے تاکید کر دی، تاکیداً کر دیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم کسی اور سے نہ مدد چاہتے ہیں، نہ ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کسی اور کی طرف دیکھتے ہیں، نہ امید لگاتے ہیں، نہ جستجو کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ دماغ میں لاتے ہیں، نہ دل میں لاتے ہیں، نہ کسی آنن فانن کسی بھی لمحے میں ہم سوچتے ہیں کسی سے مانگنا، کسی سے امید لگانا کوئی ہماری مدد کرے گا، کوئی ہماری پریشانی دور کرے گا، کوئی ہمارے مسائل حل کرے گا، کوئی ہمارے ضرورت کو پورا کرے گا، ہماری بیماری کو دور کرے گا، ہمارے مسئلے حل کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا، کوئی نہیں ہے۔ صرف اور صرف اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے اور آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتے ہیں۔ ایاک نعبد کیا ترجمہ؟ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہمارا کہنا ہے، یہ ہماری قول ہے، ہم علی الاعلان اعلان کرتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں آپ کو بتا رہے ہیں یا آپ کو یاد دلا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو یاد دلا رہے ہیں، ہم دل کو تسلی دے رہے ہیں، ہم اپنے دل کو منا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بول رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نہ ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، نہ ہم کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، نہ ہم کسی اور کو عبادت کے مستحق سمجھتے ہیں، نہ کوئی اور ہے۔ صرف اور صرف اے اللہ آپ ہی عبادت کے لائق ہیں اور آپ ہی مدد مانگنے کے لائق ہے۔ آپ کے سوا کوئی بھی انسان، نہ چرند و پرند، نہ فرشتے، نہ جنات، کوئی بھی آپ کے علاوہ نہ مدد کر سکتا ہے، نہ پریشانی دور کر سکتا ہے، نہ مصائب حل کر سکتا ہے، نہ بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، نہ روزگار دے سکتا ہے، نہ بیوی بچوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے، نہ اولاد میں بڑھاوا کر سکتا ہے، نہ بے اولادوں کو اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی بھی مسئلے حل کر سکتا ہے۔ صرف اور صرف آپ کی ذات ہے جو ہمارے ہر مسئلے میں ہمارے کام آ سکتے ہیں اور ہمارے ہر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ ان شرک لظلم عظیم، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ شرک بہت بڑا عظیم جرم ہے، کیا صفاتی ہو کیا ذاتی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں بھی یکتا ہے، اپنے صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اللہ کے کوئی دادا دادی ہے، نہ اللہ کے کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ ایک اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بار بار یہ بولنا ہے، اپنے دل کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا ہے، اپنے دل کو بھی منانا ہے، اپنے دل کو بھی اس بات پر لے کر آنا ہے۔ صحابہ کو تکلیفیں کیوں دی گئی؟ صحابہ کو بدر کیوں کیا گیا؟ مکے سے کیوں نکالا گیا؟ کوئی اور چیز کی وجہ سے نہیں، صرف ایک ہی وجہ سے کہ تم شرک کیوں نہیں کرتے، تم بت پرستی کیوں نہیں کرتے، تم اللہ کی عبادت بھی کرو، بت پرستی بھی کرو۔ لیکن صحابہ اور اس کے رسول نے کہا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مدد مانگنے کے لائق نہیں، نہ اس کے ذات میں کوئی ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی ہے، وہ تنہا ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ اپنے ذات میں بھی یکتا ہے، اپنے صفات میں بھی یکتا ہے، مددگار بھی یکتا ہے، روزگار دینے میں بھی یکتا ہے، مدد کرنے میں بھی اکیلا ہے، تمام مسائل کو حل کرنے میں بھی اکیلا ہے، اولاد دینے میں بھی اکیلا
ہے, بیوی دینے میں بھی اکیلا ہے, اولاد کو فرمان بردار بنانے میں بھی اکیلا ہے, رزق دینے میں بھی اکیلا ہے, کاروبار کے مسائل حل کرنے میں بھی اکیلا ہے, صحت دینے میں بھی اکیلا ہے, دنیا کی تمام مسائل کو حل کرنے میں بھی اکیلا ہے, دنیا کی تمام پریشانی کو دور کرنے میں بھی اکیلا ہے. اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے کو ملاتے ہیں, دوسرے سے مانگتے ہیں, یہ شرک ہے. شرک وہ جرم ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر الذنوب ان یشرک بہ. اللہ نے قرآن میں علی الاعلان اعلانیہ طور پہ بتا دیا, اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. نمازی کے نماز نہ پڑھنے کو معاف کر سکتا ہے, تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کی کوئی معافی نہیں, اور شرک ہی وہ سب سے بڑا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. صحابہ پہلے ایمان سے پہلے مسلمان نہیں تھے, کوئی مشرک تھے, کوئی یہود و نصارہ تھے, لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو پکے مسلمان ہو گئے. اپنے گردنیں کٹوا دی, اپنے عزتوں کو لٹا دیا, اپنے تمام چیزوں کو قربان کر دیا, دنیا کی راحتوں کو قربان کر دیا, در بدر ہو گئے, اپنے علاقے کو چھوڑ دیا, کاروبار کو چھوڑ دیا, سب کچھ چھوڑ دیا, لیکن شرک میں دوبارہ لوٹ کر نہیں گئے. لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم مادرزاد مسلمان ہو کے بھی ہم کسی چیز میں بھی ایسا نہیں ہے. عقائد میں بھی ہم شرک میں ہیں, اور مسئلے میں بھی ہم شرک میں ہیں, عبادت میں بھی ہم شرک میں ہیں, کسی سے مانگنے میں بھی ہم شرک کرتے ہیں, عقائد میں بھی ہم شرک کرتے ہیں, اور بھی دیگر بہت سارے مسائل ہیں جس میں ہم شرک میں ملوث ہیں, لیکن ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا ہے. ہمیں اللہ کے وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان, اس کے ذات و صفات کے ساتھ بالکل فٹ کرنا ہے, بالکل لگا کے رکھنا ہے کہ اے اللہ آپ اپنے ذات اور صفات میں اکیلا ہے, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے.